دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ چونکہ محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے اور نئے سال سے انسان ایک نئے دور میں داخل ہوتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جب وہ اپنی کسی بھی سرگرمی کے اندر کا سال پورا ہو جائے اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ اپنے پچھلے سال کا کچھ جائزہ لیتے ہیں اور آئندہ سال کے لیے کچھ منصوبہ بناتے ہیں۔ سارے جتنے بھی ادارے ہیں جب ان کا سال پورا ہوتا ہے تو اس موقع پر وہ اپنے ادارے کی سابقہ کارکردگی کا جائزہ بھی لیتے ہیں اور آئندہ سال کے لیے کچھ منصوبہ بھی بناتے ہیں کہ آئندہ سال ہمیں کیا کرنا ہے اور جس کام کو لے کر ہم چلے ہیں اس میں آئندہ کیا ترقی کے امکانات ہیں اور ترقی کے کیا طریق ذرائع ہیں۔ عام طور سے جو تجارت پیشہ لوگ ہیں وہ جب سال ختم ہوتا ہے تو اپنا پورا حساب بناتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کلوزنگ کا دن ہے، یعنی اپنے سارے حساب کو کلوز کرتے ہیں، اور پھر نیا سال جب آنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی بعض اوقات بجٹ تیار کیا جاتا ہے، بعض اوقات اور کوئی منصوبے بنائے جاتے ہیں کہ اگلے سال میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہر مسلمان بھی ایک تاجر ہے، چاہے اس کا پیشہ کچھ بھی ہو۔ حدیث میں یہ فرمایا تم میں سے ہر شخص بیچنے والا ہے، تاجر ہے۔ کاہے کا تاجر؟ اپنی جان کا تاجر۔ اپنی جان کو وہ بیچتا ہے کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اس کے نتیجے میں حدیث میں فرمایا فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، یعنی قرآن نے اعلان کیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں بھی ان کے مال بھی خرید لیے ہیں جنت کے بدلے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر انسان جو ہے وہ اپنے جان کا تاجر ہے، اور تجارت کس کے ساتھ کر رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، بیچ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، اور اس کا معاوضہ کیا ملنا ہے؟ جنت۔ اور اگر اس نے اپنی جان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیچی ہے، اگر اس بیچنے کے اندر کوئی کوتاہی ہوگی، اس بیچنے کے اندر کوئی غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اپنی جان کو استعمال کرے گا تو وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ جو اس جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق خرچ کرے گا، احکام کے مطابق زندگی گزارے گا، فَمُعْتِقُهَا، تو وہ اپنی جان کو آزاد کر لے گا جہنم کے عذاب سے۔ او موبقها، اور اگر اس نے اپنی اس جان کو اللہ کے احکام کے مطابق خرچ نہ کیا تو وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو جس طرح ہر تاجر سال کے آغاز میں اپنی پچھلی کارکردگی کا جائزہ بھی لیتا ہے اور اگلے سال کے لیے اپنے تیاری بھی کرتا ہے کہ اگلے سال میں مجھے کیا کرنا ہے، تو ہر مسلمان کو بھی یہ چاہیے کہ جب سال نیا شروع ہوا تو وہ اپنے پچھلے سال کی کارکردگی کا جائزہ لے۔ میں نے وہ سال کیسے گزارا؟ کیا میں اس سال کے اندر اللہ تعالیٰ کے سارے احکام پر عمل کرتا رہا؟ کیا میں نے نمازیں باجماعت ادا کی؟ کیا میں نے نمازیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، سنت کے مطابق ادا کی، یا ان میں کوتاہی رہی؟ جو میرے ذمے واجبات تھے وہ میں نے پورے ادا کیے یا نہیں کیے؟ میں نے جو کچھ کمایا وہ حلال ذرائع سے کمایا یا ناجائز ذرائع سے کمایا؟ اور
جو حقوق اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے میرے والدین کے رکھے تھے، میرے رشتہ داروں کے رکھے تھے، میرے پڑوسیوں کے رکھے تھے، میں نے ان حقوق کو ادا کیا یا نہیں کیا؟ اور مجھے جس طرح انسانوں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا گیا تھا، میں نے وہ سلوک ویسا ہی کیا یا اس میں کچھ کمی رہی؟ تو ہر انسان چونکہ اپنی جان کا تاجر ہے، تو وہ پچھلے سال کا جائزہ لے کہ میری زندگی پچھلے سال میں کیسی گزری۔ اگر اس میں کوئی غلطیاں ہوئیں تو اس کا معنی یہ کہ خسارہ ہوا، نقصان ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہے کہ اگر کسی تاجر کو اپنی تجارت میں خسارہ ہو جائے تو سوائے افسوس کرنے کے، انا للہ پڑھنے کے، اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ لیکن اگر ہماری اس تجارت میں خسارہ ہوا، یعنی پچھلا سال ہمارا غلط گزرا، غلط کاموں میں گزرا، ناجائز کاموں میں گزرا، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کیے، بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے، تو اس خسارے کی تلافی کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کھولا ہوا ہے۔ وہ تلافی کیا ہے؟ توبہ، استغفار، کہ سال کے شروع میں انسان اپنی سابق زندگی کا جائزہ لے کر جو گناہ ہوئے ہیں یا جو فرائض کے اندر کمی آئی ہے، تو پہلے سب سے پہلے اللہ کے حضور جا کر معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ دنیا کی تجارت میں جب خسارہ ہو گیا تو اس کی تلافی کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ خسارہ تو ہو گیا، کوئی اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے خسارے کا علاج کر دیتا ہوں تمہاری توبہ کے ذریعے، تمہارے استغفار کے ذریعے۔ تو پچھلے سال میں جو کچھ ہم سے خطائیں ہوئیں، ان کو جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آ جاؤ میرے پاس، توبہ کر لو، استغفار کر لو، سب معاف کر دوں گا۔ توبہ استغفار کر لو، آئندہ کے لیے پکا ارادہ کر لو کہ وہ غلطیاں دہراؤں گا نہیں۔ اور اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو حقوق العباد کے لیے جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ان کو ادا کرو یا ان سے معاف کراؤ۔ اس طرح انسان اپنے پچھلے سال کا خسارہ دور کرنے کا بہترین راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجویز فرما دیا۔ نمازیں اگر قضا ہو گئی ہیں تو اس کا بھی راستہ موجود ہے کہ اس کو رفتہ رفتہ قضا کرنے کی کوشش کرے۔ روزے رہ گئے ہیں تو اس روزے کے قضا کرنے کی کوشش کرے۔ تو پچھلے سال کا جائزہ اس طرح لے کر اپنے خسارے کو دور کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب اگلا سال جب شروع ہو رہا ہے تو آئندہ کے لیے انسان یہ عزم کرے کہ پچھلا سال میں نے خواہ کتنی غفلت میں گزارا ہو، لیکن اب میں پکا ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ سال اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق گزاروں گا، جو میرے ذمے جتنے فرائض و واجبات ہیں وہ ادا کروں گا، اور جو میرے ذمے حقوق ہیں اللہ کے یا بندوں کے، ان کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ارادہ کر کے سال شروع کرے، اور ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے، اللہ میں نے ارادہ تو کر لیا کہ یہ سال آپ کی اطاعت میں گزاروں گا، لیکن اس ارادے کی تکمیل بجائے جب آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ مجھے اس اپنے ارادے پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرما۔ ارادہ کرے، پچھلے کا جائزہ لے، توبہ کرے، استغفار کرے، جن حقوق کی تلافی ممکن ہے ان حقوق کی تلافی کرے، اور اس کے بعد آئندہ کے لیے عزم ارادہ کر لے، اور اس عزم پر قائم رہنے کے لیے اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ میں آپ ہی مجھے اس ارادے پر قائم رکھ سکتے ہیں، آپ کی توفیق کے بغیر میرے لیے ممکن نہیں۔ یہ کر لیا تو پھر سال کا آغاز جو ہوگا وہ بڑا مبارک ہوگا، بڑا نورانی ہوگا،
بڑی رحمتوں برکتوں والا ہو۔ تو بھائی گزارش یہ ہے کہ اس محرم جو نیا سال شروع ہو رہا ہے اس میں ہم ان دونوں باتوں کا اہتمام کر لیں، ماضی پر توبہ، حال اور استغفار، اور جن چیزوں کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی، اور آئندہ کے لیے، آئندہ سال کے لیے عزم اور ارادہ مستحکم کرنا کہ یہ سال میں اللہ آپ کی اطاعت میں گزاروں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ نئے سال کے آغاز کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اسی طرح سال شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔